السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا اللہ ما وعدوه وبما كانوا یکذبون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ انسان کی بدترین امراض میں سے جھوٹ ہے. جھوٹ نفاق کا سرمایہ ہے. ہر چیز کا ایک سرمایہ ہوتا ہے. دکان کا سرمایہ مال و دولت ہوتا ہے. تو ہر چیز کا ایک سرمایہ ہوتا ہے, ایک نتیجہ ہوتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. جھوٹ نفاق کا سرمایہ ہے اور سچائی ایمان کا سرمایہ ہے. جھوٹے شخص بالآخر وہ اس کی ضمیر اس قدر مردہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے. جس طرح لکڑی کے جلنے کا ایک وقت ہوتا ہے. لکڑی آپ جلائیں تو اس سے جو اچھی لکڑی ہوتی ہے اس سے انگارہ بن جائے گا, کوئلہ بن جائے گا. پھر کوئلہ کو جلائیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ راکھ بن جائے گا. جب راکھ بن جائے گا تو راکھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے. مولانا صاحب ادھر آ جائیں. کیا نام ہے پیچھے؟ آ جائیں. آپ کو کہنا نہ پڑے گا, آپ یہاں بیٹھا جائے گا. تو راکھ کے بعد راکھ نہیں جلتا. تو آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ راکھ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ جلتا نہیں ہے, وہ جلتا نہیں. اور راکھ پر اللہ تعالی نے یہ مہر لگایا ہے کہ آگے یہ نہیں جلے گا. بس جلنا ختم ہوا, قانون کے مطابق یہ ختم ہوا بس. تو اس طرح جھوٹ جب انسان بولتا رہتا ہے تو اپنی ضمیر کے ساتھ وہ لڑتا ہے. ضمیر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ پہلی بار جھوٹ بولیں تو آپ کو بہت سخت مشکل ہوگا. پھر بعد میں چلتے چلتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی جھوٹ پر تمہارا خود شک ہوگا کہ میں کوئی سچ نہیں بول رہا ہوں. تو یہ دراصل اس کی ضمیر ختم ہو جاتا ہے. اور آج کل اس ضمیر ختم کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ جب ضمیر زندہ ہوگا تو دجال کو موقع نہیں ملے گا. جب ضمیر زندہ ہوگا تو لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ چلے گا. جب ضمیر زندہ ہوگا پھر لوگ برائی تو انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے
لیکن برائی کو برائی سمجھے گا. لیکن جب ویکسین لگاؤ گے تو انشاءاللہ یہ حس بھی ختم ہو جائے گا تمہارا. وہ جو ویکسین نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، وہ جو کورونا کا ویکسین تھا اس نے بہت سی زمینوں کو برباد کر دیا. درشی پایا اللہ. بعض ویکسین وغیرہ بھی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ کیا ہو جائے، اس کے آدمی کے وہ برباد کر دے، حس کو مار دے، شعور کو مار دے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان کے اندر بہت مضبوط صلاحیت اس کو دی ہے اور مضبوط طریقے سے بنایا ہے. لیکن میں نے ایک دن اس دن وہ دانت والوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. اب اس 70 سال ہم اس سے دانتوں سے ہم نے کھانا چبایا. اس میں ہم نے ٹوپی لگائی تھی ایک، وہ زبردست فولاد کی ٹوپی تھی، دانت کی طرح تھا، لیکن وہ گھس گئی. ایسی دانت گھستا نہیں ہے. 70 سال اسے کہا ہے، معمول سی ہڈی ہے، نہ گھستی ہے. کوئی کیڑا لگ جاتا ہے نیچے سے ورنہ پھر یہ کیا چلتا رہتا ہے. بعض لوگ تو 100 سال کے ہوتے ہیں اس کی دانت ٹھیک ہوتے ہیں. کیسے مضبوط بنایا ہے. آپ جس چیز بھی لگائیں بدن کو، آپ دیکھیں گے چند سال کے بعد مضبوط چیز خراب ہو جائے گی. انسان اللہ نے اس گوشت موٹ سے اس چیز جو بنائی ہے اتنی مضبوط بنائی ہے، لیکن اب اسے ضمیر بھی بہت مضبوط بنایا ہے. آپ کی کتنی غلطیاں اب تک تھی، ابھی تک آپ کو ضمیر ٹوکتا ہے کہ غلط کرتے ہو غلط کرتے ہو. لیکن بالآخر ایک ضمیر جھوٹ اس کو جلد مار دیتی ہے. جیسا ہر چیز کبھی کبھی چیز کو مارتی ہے. آپ دیکھتے ہیں مختلف چیزیں کاٹتی ہیں، لیکن بعض چیز جلدی سے اس چیز کو کاٹ لیتی ہے. تو جھوٹ ضمیر کو جلد کند کر لیتا ہے. اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا وجہ اس کی ایک جھوٹ انسان کے اندرون کا آئینہ ہے. اب دیکھو ہم ایک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، نظر آ گیا کہ میری آنکھ ایسی ہے، کان ایسی ہے، ناک ایسی ہے، یہاں کوئی گند لگا ہوا ہے، یہاں کوئی تینکا لگا ہوا ہے. ہم نے کہا کس نے معلوم کیا؟ آئینہ نے. ٹھیک ہے نا، آئینہ ہی کیا ہو خراب ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب انسان کا جھوٹ انسان کے دل کے آئینے کو توڑ دیتا ہے. اب آدمی تم سچ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہمیں کیا پتہ ہے؟ پتہ اس وقت چلے گا کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم پتہ چلے گا کہ بس واقعی یہ آدمی ہے. جب کہتے آپ ایک ہے کرتے اور ہے، تو اب اس کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے جو کہا ہے ٹھیک ہے غلط ہے؟ اعتماد ختم ہو جاتے ہیں. جھوٹ انسان کے اعتماد کو آج کل اعتماد نہیں ہے. تو یہ اب ایمان سے کہ آپ لوگوں کا پاکستان کے سیاستدانوں پر اعتماد ہے کہ جو کہے گا وہ کرے گا، بلکہ آپ سوچیں گے کہ الٹ کرے گا. کیا کرے گا؟ الٹ کرے گا. ہاں جس پر اعتماد ہو جاتا ہے ہو تو پھر آپ کہتے ہیں جب اس نے بات کی تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، اب یہ بات یہ کرے گا. اسی لیے جھوٹ کو سب سے بدبودار چیز بتایا گیا ہے شرک کے بعد. شرک چونکہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے کیا بتوں کی گندگی سے بچو اور کیا بچو اور قول زور سے بچو جھوٹی قول سے بچو شہادت سے جھوٹی قول سے بچو ان شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا برابر کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نسیم کیا میں تم کو بتاؤں تم کو خبر دوں کہ شیاطین کس شخص پر نازل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر خود جواب دیتے ہیں تنزل علی کل افاق اسیم یہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں جھوٹا پہلے کر دیا جھوٹا ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انک لرسول اللہ وہ قسم کہتے ہیں کہ تم کیا ہے تو رسول ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم رسول ہو اور منافقین بھی کیا کہتے ہیں تم رسول ہو لیکن تم یقیناً رسول ہو لیکن منافقین اپنے کہنے میں جھوٹی ہیں اپنے کہنے میں دل میں تم کو اپنا پیغمبر نہیں مانتا پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار اللہ تعالی نہ شکر اور جھوٹی کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت پر چلاتا نہیں ہے پتہ خوب ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے لیکن چل نہیں سکتا اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں جھوٹ سے بچائیں اور پھر جھوٹ کا نتیجہ کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کس کے بدلے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اللہ تعالی جھوٹ سے بچائیں تو اخلاقی ذمیمہ میں سے سب سے بری چیز جھوٹ ہے آج کل جھوٹ عام ہو رہا ہے یہ میڈیا جو آپ کے سامنے ہے دجالی میڈیا یہ کس کے حق میں جب بولتا ہے تو کیسے طوفان اٹھاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا آ گیا کرونا کچھ نہیں تھی بیماری نہیں تھی مجھے خود اب بڑی جو تجربہ کار ہے اس چیز کو انہوں نے بتایا اس نے کہا آپ تو پہلے کہتے میں تو کس تجربے کی بنیاد پر نہیں کہتے میں کہتے کہ اس طرح بیماری اللہ تعالیٰ نہیں لاتا ہاتھ مت ملاؤ بچے وہاں روئیں گے آپ یہاں بیٹھیں گے ہاتھ لگاؤ گے تو بچی کو بھی لگ جائے گا تم کو بھی لگ جائے گا اور اتنا کرونا بیماریاں ہوشیار نہیں ہوتی عقل انسان کے اندر ہے کہ وہ مسجد میں آ جاتی ہے اور جو مسجد سے جب باہر ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں آ جاتی جب گلاس کے اندر بیٹھتے ہیں سیٹ بیٹھتے ہیں پھر نہیں آتی جب باہر کھڑے ہو جائیں پھر کیا فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ جب وہ شریف سے جاتے ہو کراچی تک 24 گھنٹے کا سفر ہے بس میں جاتے ہو تو تم کورونا نہیں لگے گا کیونکہ وہاں پیسہ ملتا ہے اور جب نیچے اترو تو کیا ہو جائے گا پھر جب نماز پڑھو تو کیا کرو پھر سب کریے بڑی عقل والے بھی مانتے رہتے تھے اتنے صاف جھوٹ یہ بیسی کا عالم ہے یہ بیسی کا کیا ہے عالم ہے
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی وہ جب آدمی جھوٹ میڈیا ہے یہ پلاتا کون تھا؟ میڈیا. میرے موبائل میں میں کسی کو 333 نمبر کا نمبر نہیں ملا سکتا تھا. 333 334 331 جب بھی جس کو ملاتا تھا تو وہاں سے جواب آتا تھا کہ کروڑ پہلی کروڑ کی بات آتی تھی. وہ خدا متفق ہے میں اس کا مخالف ہوں تو اس کا تو مجھے سنا رہے ہو. جو آدمی موبائل کے ساتھ بیٹھا تھا، جو آدمی ٹی وی کے ساتھ بیٹھا تھا، جو آدمی کہاں سے آ کر اسپتال میں چلا گیا وہ مر گیا. اور جس نے مشین لگائی گردوں کے مریض میں تقریباً یہ بیماریاں پیٹتی رہتی ہیں. وہ دوائیاں رخصت کرنے کے لیے سارا بندوبست کیئر کرتے ہیں. بیماری خود پلاتے ہیں اور پھر اس کے لیے علاج ہوتے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ علاج پہلے آیا ہو بیماری بعد میں آئی ہو، بیماری کا پتہ بھی نہ ہو. انہوں نے دوائیاں پہلے بنائی تھی، بیماری بعد میں آئی. بیماری بعد میں آئی، بیماری کی ہے کیا اس کا نام ہی بعد میں آیا، سب چیز بعد میں آ گئی. ایسی زبردست جھوٹ. تو جب لوگ اس طرح جھوٹ کو مانتے ہیں تو جب دجال آئے گا تو وہ خدا کو نہیں مانے گا، تو خدا دجال خدا نہیں مانے گا. کیونکہ جھوٹ کی رسیا ہے کیا ہے؟ جھوٹ کی اچھی لگتی ہے، اچھی سیدھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کی کالب کیا ہے؟ ٹیڑھا ہے. اب کیا سیدھے اینٹ رکھو، آپ سیدھی اینٹ ٹیڑھے کالب کے اندر رکھو، اس میں آئے گا نہیں آئے. سچی بات ٹیڑھے کالب میں کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ٹیڑھے لمبا ذاؤ ازا اللہ قلوبہم، اللہ اس کے دل ٹیڑھا کر دیا. تو بہرحال میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. طلباء بیٹھے ہیں کہ جھوٹ کس طرح آدمی کو برباد کرتا ہے اور کس طرح یہ تباہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بڑی معجزات دیے تھے. وہ سفر پہ جا رہا تھا تو عموماً سفر پر اکیلا نہیں جانا چاہیے، کسی کو لے جانا چاہیے. انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، ساتھی اچھا ہوتا ہے. تو اس نے ایک ساتھی نے کہا کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ آدمی کے ساتھ بڑی وظائف ہے، اس سے وظائف سیکھوں گا، کوئی گر سیکھوں گا تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اب یہ طلباءوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ علم خدا کی رضا کے لیے حاصل کرو. کسی کے حاصل کرو کہ میں یہ علم حاصل کرتا ہوں، اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی میں اللہ کی مرضیات کو سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے. پھر اس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے احکام پر میں مرضیات پر اس کے احکامات پر عمل کروں گا. تو اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ میری اصلاح ہو جائے، میری وہ تربیت ہو جائے، لیکن ایک روحانی شخصیت ہے، بلکہ اس لیے گیا کہ یہ کوئی ایسا کوئی کرے سونا مل جائے، دولت مل جائے، کوئی میں بڑا رتبہ پالوں، ایم این اے بن جاؤں، ایم اے بن جاؤں وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس ساتھ چل پڑے. تو پہلے زمانے میں ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو کھانا لے جاتے. ہم یہ خود بھی یاد پڑتے ہیں کہ ہم کہیں جاتے تھے تو ایک پراٹھا یا ایک فروٹی پہاڑ کو لے جاتے تھے، وہاں پھر وہاں چونکے ہوتے تھے اس ساتھ کھاتے تھے، یا گڑ لے جاتا تھا، گڑ کے ساتھ اس کو تھوڑا چک چک کر کے کیا اس کو کھاتے تھے. سفر پہ جاتے تھے، خشک چنے، خشک
چیزیں لے جاتے تھے. تو اس نے خشک جو کی روٹی چند 3 روٹیاں لے لی. جا رہے تھے راستے میں بھوک لگ گئی. خدا کو بھوک نہیں لگتی, سمجھ آئے؟ خدا نہیں ہے بہت بڑی شخصیت, بڑی معجزات ہے, لیکن خدا نہیں. اس کو ہم نے کہا کہ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا لائیں, کھانا لایا. کھانا اس کے ساتھ تھا, خادم تو میں خدمت کر رہا ہوں. تو اس نے دونوں روٹی ایک روٹی سے نکالی, دونوں کھا گئی. نوجوان تھا, رات میں بھوک لگ گئی اس کو, چپ کے پیچھے نکالنے لگا. جب تھوڑی رہ گئی تو پورا کھا لیا. اب پھر راستے میں سفر تھا, پھر بھوک لگ گئی اس کو. حضرت نے فرمایا کہ اب روٹی لائیں گے, آدھا کر لیں گے, آپ بھی کھائیں گے, میں بھی کھاؤں گا. اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی. انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ ناراض جھوٹ سے ہوتے ہیں. اس کو کہہ دیں کہ مجھ کے اندر زنا کا مرض ہے, وہ آپ کا علاج کرے گا. کیا پاس آتے, لیکن جھوٹ کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں, اس کے پاس وہ کہ نہیں کہ اب اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا, کیا کیا جائے گا. اس کو شک ہوا کہ یہ جھوٹ ہوا بول رہا ہے, کیونکہ اس نے ایسی بغل میں دبا رکھا تھا. کہاں سے چلی گیا بلی تو اندر بغل میں تو نہیں جاتی. یہاں رکھا تھا. پہلے زمانے میں آپ دیکھے تھے وہ کپڑے میں باندھ دیتے پھر جہاں بغل میں رکھتے تھے. راستے میں دریا آ گیا, کشتی نہیں تھی. اس نے عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, دعا کی, رب العالمین ہمارے پاس کشتی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے, تو ہماری سواری کی بندوبست کریں, ہمیں پار کرا دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے دونوں کو پار کرایا, بغیر کشتی کی, بغیر کسی ظاہری وسائل کے. تو اس نے کہا, عیسیٰ نے پھر پوچھا کہ آپ نے دیکھا اللہ پاک جل جلالہ ہمیں دے دیتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہے کہ میں نے کہا کہ بات ختم ہو گئی. لیکن اب وہ سمجھ گیا کہ جھوٹا آدمی پھر ڈرتا ہے کہ ایسا نہ کہ مجھے بگا نہ دے. اس نے جھوٹ کیا اور جھوٹ بولا کہ واللہ کہ مجھے پتا ہے. ایک قسم بھی کھائی. اس نے کہا کہ یہ آدمی قسم بھی کھاتا ہے, بڑا مشکل ہو گیا اس طالب علم کو پکڑنا. یہ تو بچے لوگ ہیں ویسے. ٹھیک بولو, ٹھیک ہے. یہ میڈیا آپ کو جھوٹا بنا دیتا ہے, میڈیا آپ کو جھوٹا بنا دیتا ہے. کتنے امریکہ نے میڈیا کے ساتھ تھی, پوری دنیا کے ساتھ تھی. ہم نے اتنے طالبان کو شہید کیا تو لوگ سب حیران تھے کہ 6000 طالبان ہیں, روزانہ 100 شہید ہوتے ہیں. تو 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے شہید ہو گئے. پھر لڑتے کون ہے, جن لڑتے ہیں, کون لڑتا ہے, لوگ سوچتے نہیں تھے. لیکن جب پتہ چلا تو سمجھا کہ سارے اپاہج ان کو ملے ہیں. اپاہج ہے, لنگڑے ہیں, لولی ہیں, اموات ہے, بکسوں میں بند ہے, اور وہ وہاں آرام سے جاتے ہیں کہ بیماری لگ گئی, یہ ساری کیا, یہ بیماری میں مر گئے. تو میڈیا کا چہرہ کھیل تھا, کھلواڑ تھا, کھیل بھی نہیں, کھلواڑ تھا. تو اس طرح اس میڈیا میں تو قسم بھی اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو بھوک لگ گئی تھی, تو وہاں ہرن
کہ وہ جو نوجوان بچے تھے بڑے وہ کھیل رہے تھے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ایک کو کہہ دیا کہ آپ آ جاؤ، تم آ جاؤ، ایک حکم وہ آ گیا، اسے ذبح کر دیا اور کھایا اور بھون لیا. پھر اس کے بعد ہڈیوں کہا کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گیا، چلا گیا. میں یہاں آپ کے واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ تاکہ آپ کی عقیدت ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ جس کو چاہو اس کو زندہ کرو، یہ اختیار نہیں دیا تھا. اختیار اول چیز ہے. میں آپ کو یہاں میں دکاندار ہوں، تاجر ہوں، آپ کہتا ہوں کہ اس کی 5 من گندم اس کو دے دو، تھولو، تو آپ دے دیتے ہو. یہ آپ نے دے دیا، میں نے دے دیا، لیکن حکم کس کا تھا؟ میرا تھا. ہاتھ کس کا تھا؟ ہاتھ وہ جو تولنے والا تھا اس کا تھا. تو اس طرح معجزات جو ہوتے ہیں حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. صرف اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. تو میرے پاس میرا بیٹا کا ہی بیٹا ہے، وہ بھتیجے کا ہی بھتیجا ہے. وہ ہمارے سے چونکہ رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر رہا ہے. ڈاکٹر معاذ صاحب بڑا دلچسپ آدمی ہے. جب وہ تخصص کر رہا تھا وہ کیا ہوتا ہے جو اسپیشلسٹ کرتا، تو میں نے کہا کیا چیز کو پکڑا گیا تم نے؟ کہا کہ دانتوں کو. میں نے کہا دانتوں کی بھی وہ ہوتی ہے. اس نے کہا کہ 2 وجہ سے لی ہے، ایک کسی کوئی مرتا نہیں ہے. میرا دل خفا ہوتا ہے کہ آدمی تمہارا مر جائے. بڑا صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ دال جو لگاتے ہیں وہ بڑے لوگ لگاتے ہیں، نہیں وہ جو بڑی اگر اس کو پیسے میں مارا جائے تو پھر بھی کوئی پیسے زیادہ لیے جائے پھر بھی زیادہ کوئی حرج نہیں ہے. گپ شپ لگاتا تھا. یہ تکلف ہے. یعنی اب ہماری زبیر شاہ صاحب کے ساتھ ایک چرپائی پر لیٹ دیتے والد صاحب نے لایا تھا کہ تاکہ دیہاتی بنے. دیہات ہے کر وہ شریف. تو میرے پاس ایک دن آئے، میں معتکف میں تھا، چھوٹا تھا. اس نے کہا کہ مفتی صاحب، میں دیوار پر بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے چلو. وہ نہیں جا رہا تھا. پھر میں نے اس کو کہہ دیا. وہاں ہمارا اوپر قبرستان ہے، قبرستان میں گیا. اس قبرستان میں وہ بسیدہ سا قبر تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. وہ نہیں اٹھ رہا. یہ پیغمبر کہتے ہیں اٹھ جاتا ہے. دیوار چلتی ہے اور میرے خیال نہیں اٹھتا. میں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا کہ اللہ خدا کی قسم میں نے سچ مچ کہا تھا، دل سے کہا تھا چلو. میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے پیارے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اس نے کہا کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کسی دیوار پر بیٹھ جاؤ، اس کو کہو کہ چلو. اب میں نے مثال دیا تھا، آپ کو سمجھ آئی بات؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ معاذ اس دیوار پر بیٹھ جاؤ، اس دیوار پر یا فلان دیوار پر بیٹھ جاؤ، اس کو کہو کہ اللہ کے حکم سے چلو. تم نے اللہ کے حکم سے کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلو، لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا. تم نے دیوار کو جھوٹ بولا. اچھا وہ کہ تم کو دیوار تم پر گرا نہیں ہے کہ تم نے دیوار کو جھوٹ بولا. تمہیں خدا نے حکم نہیں دیا تھا. تم اس کو کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا چلو. خدا کے حکم سے مطلب یہی. سمجھ آئی بات؟ باذن اللہ. اور آپ کو خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فلان مرغی کے پاس جاؤ، کہو اٹھو. کیا کہ نہیں؟ اچھا آپ جاؤ، تم اس کو کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھو، تو تم جھوٹ بولا سچ بولا خدا پر. سمجھ آئی بات؟ آپ کو اب سمجھ آئی؟ جب اس جو اب کہتے تھے کہ خدا کے حکم سے آ جاؤ تو آ گیا، تو
تو جب کیونکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے تو اس کو دل میں خدا نے پہلے ڈالا تھا کہ جب اشارہ کرے گا تو اس کے پاس جاؤ. پھر ذبح کیا. جب ہڈیوں کو کہا کہ خدا کے حکم سے اٹھو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کا اختیار تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اس کو بھی کیا دیا کیا تھا؟ اس کو حکم دیا تھا. وہ خراب ہو گیا تھا. پھر اس نے پوچھا کہ دیکھو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے، آپ نے دیکھ لیا، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اب بولو کہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے؟ اس نے کہا کہ واللہ باللہ تاللہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ ودان سا کور جی خراب کر دیا، بڑا کام خراب کر دیا تمہیں. وہاں پشت والے بیٹھے، اس لیے وہ تھوڑا سا ایک آدھ بات پشت پہ کر. راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ بس اس کو واپس کرنا چاہیے کیونکہ جھوٹا ہے. جھوٹی کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تم کو راستے میں فروخت کرے گا. یہ چیز غیرتی دشمن نہ غیرتی بغیرت دوست نہ غیرتی دشمن شدہ وفادار ایک وفاوی. غیرتی دشمن کے اندر تو کچھ نہ کچھ وفا ہوتے ہے. بغیرت کی دوسری سے کیا ہو جاؤ، اس سے دشمن دوسری چیز بچاؤ، دوسری اپنے آپ کو بچاؤ. جو بغیرت ہو اس سے بچو. بغیرت آپ کو ایسی جگہ جو چھوڑے گا کہ وہ چھوڑنے کا جگہ نہیں ہوگی. تو اس نے اس کو کہا، اس نے 3 ڈھیریاں بنائی. کتنی بڑی بڑی تھی کہ کوئی نہیں لے جا سکتا تھا. ایک من کے بنائے بڑی بڑی ڈھیریاں ریت سے. کہو کہ اللہ اس کو سونا بنا دے. وہ 3 ڈھیریاں سونے کی بن گئی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایک ڈھیری آپ کی اور ایک ڈھیری میری ہو گئی، اور تیسری ڈھیری اس کی ہے جس نے روٹی کھائی ہے. میں نے کہا کہ واللہ میں نے کھائی، غلطی سے کیا جی، جذبے میں آ گیا، وجد میں آ گیا. اتنا سونا دیکھ کر اس کے لیے تو غصہ چل رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ڈوٹی ہے تو آپ کی ویسی بھی تمہاری ہو گئی، میری بھی آپ کی ہو گئی. نہیں جو ایک تمہارا کام میں نے وعدہ کیا کھانے والا اور آپ کا والا، میرا والا تمہارا ہو جائے. وہ آگے چل پڑا، دعوت دینے کے لیے چل رہا تھا. دوسری پڑے اللہ. ابھی بڑا خوش ہے، مطمئن ہے، زبردست. اتنا سونا ہے انشاءاللہ میرے بچوں کی بھی کافی ہے، میری پوتوں کی بھی کافی ہے، میری پڑپوتوں کی بھی کافی ہے. چلتا رہے گا، بادشاہ ہو جاؤں گا. اب دیکھیے جب جیب میں پیسے آتے تو انسان سو جائے، کسی یہی کروں گا یہی کروں گا. اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے. یہ اپنے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. اس اسنا میں 2 ڈاکو آ گئے، تلواریں ہیں اس کے پاس. جب انہیں دیکھا ڈاکو کا کام کیا ہوتا ہے، تو جب دیکھا کہ وہ زبردست سونا ہے، اس کی تلواری سوچی کیوں مارتے، کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ سونا. انہوں نے کہا کیوں مارتے؟ 2 تمہیں ایک میں ہوں، ایک ایک ڈیری لے جائیں گے. دونوں نے کہا یہ بات صحیح کہی. اس نے کچھ دھاگا کیا تو اس کے پیسے دیے کہ جاؤ یہ پیسے لے جاؤ، وہاں سے کھانا لاؤ. ان کو بھی بھوک لگ گئی تھی، وہ گیا وہاں خود کھانا وانا کیا ہوگا. اور پنساری کے پاس گیا، اس کو خیال آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے محروم ہو گئے. اور اتنی قسمیں مجھے دشا میں قسم گٹا رہا قسم کمی قسم گٹا رہا یہی کہ نہیں. تو میں تو قسامت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے اس پر. تو اس نے پنساری کو کہا کہ مجھے ایسی زہر دے دو
کہ جب منہ میں جائے تو فوراً ہلاک ہو جائے آدمی. اس دے دیا. ان دونوں نے کہا کہ ان کو ہم ایک چیز دے دی. کیوں دے دیں؟ آدھا تیرا آدھا میرا. جب آ جائے گا فوراً اس کو مارتے ہیں. آپس میں اعتماد نہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہتی ہے میں جاؤں یہ لے کسی مزدور کو لے کر بگا لے تو اس کو بھیجا تھا. جب یہ آ گیا تو ان دونوں نے اس کو مار دیا. لاش وہاں پڑی رہی. جب دونوں نے کہنا شروع کر دیا تو وہاں دونوں ڈھیر ہو گئے, وہ بھی مر گئے. کچھ عرصے کے بعد جنگل تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ہڈیاں پڑی ہے 3 لاش اور سونا بھی وہاں پڑا ہے. جنگل تک کوئی گیا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا رہا تھا. تو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ یہاں رہ جاتی ہے اور کاروان چلا جاتا ہے. اب اس جھوٹ نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. ہمارے سب کا یہی حال ہے. ہم جھوٹ دغا کرتے ہیں, قسامت کرتے ہیں. یہ جگہ میری ہے, یہ زمین میری ہے, قسمیں کھاتے ہیں. تو یہ بات ہے. زمین یہاں رہ جاتی ہے, ساری چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں اور جو کاروان ہے وہ چلا جاتا ہے. قسم کرنے والا کرنا چلا جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. بیٹھی پھر کیا کرتے ہیں؟ آپس میں لڑتے ہیں اس پر, پھر آپس میں اسی کو مارتے ہیں. حرام مال ہوتا ہے. یہ اب دنیا کی ہلچل ہے. تو اپنے آپ کو ایک تو آج کی مسئلے کی بات ہو گئی کہ آپ کوشش کریں کہ یہ میڈیا کو استعمال نہ کریں. سب جھوٹ بولتا ہے. ضرورت کا فون کرنا ہے اور کر لیں, ورنہ گدھے کا سر انسان کی پر لگا دیتا ہے, انسان کا سر گدھے پر لگا دیتا ہے. جھوٹ کیوں سنتے ہو؟ آپ اچھے لوگ ہو, سچائی سنو, سچائی کو اختیار کرو. تم کو سچوں میں لکھ دیا جائے گا اور قیامت میں سچائی کام آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سچائی نصیب فرما دیں. تو زبان کی بھی کیا, جو دل میں ہے وہ زبان سے کہا کرو, اور جو زبان پر ہے وہ تمہارا عمل ہو. تمہارا ارادہ ہو خیر کا, اس کو کر کے دکھایا کرو. جھوٹ سے دور بھاگا کرو. جھوٹ سے فرشتے بھاگتے ہیں, اللہ کے مخلوق میلوں تک دور بھاگتے ہیں جب کسی کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے. تو آج کل بہت بڑا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, اور دجال کا جیسا صحیح کیا ہوگا, یہ شاید میڈیا ہو. اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں, ترتیب ہموار کرتے ہیں, لوگ اس کے پیچھے پہ چلتے ہیں. لیکن سچائی جھوٹ کبھی بھی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ڈر قطعا نہیں, لیکن سچائی کو اختیار کرو. کبھی بھی ایک عرب جھوٹے شیر ایک سچے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک سچے چوہے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا, یا کر سکے گا؟ سارے گتے کے شیر ہے, ایک چوہا کافی ہے اس کے لیے. سچائی کو اختیار کرو, سچ بولو, سچ ارادے کرو, نیک ارادے کرو, اور زبان سچ کہو, سچی وعدہ کرو, سچ کہ جو جائز ہو, کیا ہو جائز ہو. تو انشاءاللہ آپ کی سچائی آ جائے گی. اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں سچوں میں داخل کرے. اللہ تعالی نے فرمایا سچ کی اتنی بڑی قدر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو کر رہ جاؤ. کیا ہو کر رہ جاؤ, یہ نہیں کہ سچ رہو کہ سچی بن جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بتایا کہ اگر تقویٰ چاہتے ہو
تب بھی سچوں سے رہو تو آپ کو سچائی سے کا تقویٰ مل جائے گا. آج کل اب دیکھو کوئی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں سیاست میں ہوتی ہے, کتنی جھوٹ بولتے ہیں. ایک کو کافر بناتے ہیں, کسی کو مسلمان بناتے ہیں, مسلمان کسی کو کافر بناتے ہیں, اور آپس میں کیا کرتے ہیں, ایک 5 روپے 5 سال کی اس کی نوکری کے لیے ملتی بھی نہیں ہے. کتنی جھوٹ بولتے ہیں. میں نہیں کہتے کہ سب بولتے ہیں, علماء بیچارے کو کچھ ملتا بھی نہیں, تھوڑا سا دیتے ہیں وہ آپ دوسروں کو دیکھیں کیسے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالی ہم سے جل جلالہ ہمیں جھوٹ سے نجات عطا فرمائیں اور سچائی پر ہم کو ڈال دیں اور ہمیشہ چلائے رکھیں. یہ مغربی جمہوریت ہے جھوٹ, اس کا مبنی جھوٹ ہے.